السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک سلیم۔ اللہم صلی وبارک علی سیدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق والناصر بالحق بالحق والحادی الی صراطک المستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ کروڑوں اربوں خربوں بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درود ہو آپ سب پر، آل پر سلسل کی و سلام ہو، رحمتیں نازل ہوں آپ سلسل پر، آپ کی آل پر، اور کرم ہی کرم ہو ہم سب پر، حضور نبی کریم سب امتیوں کی پوری دنیا میں پریشانیاں دور ہو، جہاں جہاں آپ سب کی امت اس وقت جو زندہ ہے پریشان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور جو جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیں، کرم ہو عطا فضل ہو، جو ان کی اولاد ہے پیچھے ان کے لیے روز دوشی پڑھ کے تحفے پیش کریں، تاکہ جب ہم بھی یہاں سے چلے جائیں دنیا سے تو کوئی ہمیں بھی تحفے بھیجے گا، نہیں بھیجے گا تو وہی ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اللہ قبول و منظور فرمائیں۔ اور درود شریف جو ہے وہ حکم ہے، تو جو نیتیں کی جاتی ہیں ان کا پھل بھی مل جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ بھی ذاتی ایکسپیرینس کا سنانے لگا ہوں۔ میں کسی سلسلے میں ہائی کورٹ لاہور گیا، تو ایک صاحب تھے، وہ مجھے ملے، وہ جیسے منشی ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وکیلوں کے ساتھ، ہائی کورٹ کے وکیل تھے، ان سے ملا، گپ شپ ہوئی، کچھ چائے مائے بلائی، سب بات ہوئی۔ دوسری کے حوالے سے میری عادت ہے، میں نے بات چیت شروع کر دی، کرتا رہا، تو وہ مجھے کہنے لگی جی بات یہ واقعی کہ یہ یہاں کے جج ہیں ہائی کورٹ میں، اس ٹائم بیٹا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں اب بھول رہا ہوں، کاش مجھے یاد ہوتا میں نام بتاتا۔ کہنے لگے یہ سیال کوٹ میں ڈسٹرکٹ سیشن جج تھا، سیال کوٹ شہر میں نا، تو ہائی کورٹ میں جج بنے۔ تو یہ میں بتا سکتا ہوں، میں ضیاء الحق صاحب کا دور تھا جو جا رہا تھا نا، اتنا مجھے پتا، وہ دور وہ تھا۔ کہنے لگے یار میں جج صاحب جو میرے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، میں نے فائلیں پکڑی، ان کے ساتھ گیا تو وہ بیٹھے تھے اپنے ریٹائرنگ روم جسے کہتے ہیں، تو وہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ شاید پوچھا جو ان کا تھا بات، ڈرلی سے پوچھا کبھی جپین کہتے ہیں یہ کہنے کے اندر بیٹھے ہیں، چائے پینے کا نہیں کوئی دوست کا نہیں، اندر گئے تو کہنے لگا انہوں نے ایک موٹا سا سفید کاغذ کا نا رجسٹر جیسے کہہ رہے تھے نا، بائنڈنگ کرائی ہوئی تھی، عام رجسٹر نہیں تھا سفید، تو قلم لیا تو بڑی صورت کے ساتھ نا تیزی کے ساتھ بڑا خوش کر کے دوسری لکھے جا رہی ہے، سلام کیا میرے وکیل نے، پیچھے میں فائلیں تھی کچھ میری، آؤ بیٹھے بیٹھے لکھ رہے، جب دوسری کمپلیٹ کیا نا تو کہنے لگے پھر ہماری طرف متوجہ ہے، تو ایسے بیچ میں انہوں نے وہ قلم رکھ دیا کہ ہاں سنائیں جی کیا بات۔ تو وکیل صاحب تھے، آپ کو پتا ہے کچھ جج بن جاتے ہیں، کچھ کولیگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی وہ چیز تو رہتی، اکٹھے وکالت شروع کی، یا لا کالج میں اکٹھے لاہور لا کالج میں پڑھتے رہے، تو ایک دوستی بھی ہوتی ہے، تو وہ کوئی انہوں نے مشورہ کرنا، کہنے سر میں مشورہ کرنا ہے تو آپ مصروف ہیں تو کوئی لکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو کہنے لگا جو میرے جو جن کا میں ساتھ منشی صاحب، وہ وکیل نے پوچھا جناب کیا لکھ رہے تھے، ان کو شاید آپ کو پتا ہے جج صاحب کوئی فیصلہ لکھ رہے جو بھی معاملے، کہتے نہیں یار میرے پاس جب بھی فارغ وقت ہوتا ہے نا تو میں نا درود شریف لکھتا رہتا ہوں، جب سے مجھے پتا یہ چلا ہے کہ لکھنے والے درود شریف جب فوت بھی ہو جائے گا نا چلا جائے گا، جب تک لکھا رہے گا، میں سو بھی رہا ہوں تو درود شریف لکھا ہوا ہے، رات کو ہم سو جاتے ہیں، کہنا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ تو میں نے کہا جب ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب تو ملتا ہے، لکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اب دیکھیں کسی اہل محبت نے انہیں سمجھا دیا، تو بیٹے اس طرح نا واٹس ایپ پر ایک منٹ میں اتنی پیاری باتیں مل جاتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں جتنے لوگوں نے یہ ماشاءاللہ بنائے ہوئے ہیں وہ واٹس ایپ پر ہیں، تو وہ بیٹا کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے ماشاءاللہ لگے محبت والے لوگ سب لگے ہیں، جسے بتاتے بھی مجھے اتنی جی پیاری لوگ بھیج دیتے ہیں، میں واہ واہ کیا بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک بندے پر اپنا جیسے وہ دوسری پڑھتا ہے بہت اچھا اس کو عطا ہوتی جاتی ہے، تو پیارے پیارے جملے پھر ان کے دل دماغ میں ڈالے جاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، پڑھنے کی طرف دل کرتا ہے۔ تو دروشی پڑھنے والے پر کرم ہی کرم عطا ہی ہے۔ تو وہ خیر کہنے لکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا جی اب سر ڈسٹربنس چائے بلاؤ یار فلاں کرو، ایسے بڑے گپ شپ لگا۔ تو انہوں نے بیان کیا یار کہ میں نے گھر میں کتنے ہی میں نے بھر دیے رجسٹر، اور میں نے ان کو کہا جی اونچی جگہ رکھ دو۔ تو کہتا دفتر میں ایک روز ایک اچھا سا قلم، بڑا اچھا بتایا انہوں نے، قلم تھا بڑا پیارا لکھتا تھا وہ، کہنا میں نے اسی مقصد کے لیے قلم دیا ہوا ہے، اور یہ صرف اسی قلم سے میں یہ درود شریف لکھتا ہوں، مخصوص کیا ہوا ہے، اور اس کو لکھتا ہوں، اور جو ہے میں یہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے نا تو میں کہتا ہوں وقت کچھ جائے گا تو میں اپنا لکھتا رہتا ہوں،
کہ ایک بار لکھ لوں، 2 بار لکھ لوں، 3 بار لکھ لوں، 10 بار. تو کہہ رہے گھر جاتا ہوں، گھر بھی میرے جب ٹائم ملتا ہے لکھ لیتا ہے. اور کہنا باقی آپ کو پتا ہے سارے کام کرنے ہیں وہاں پر، تو کہنا فضول وقت میں ضائع نہیں کرتا، میں درود شریف لکھتا رہتا ہوں. تو لکھیں بیٹا، یہ اس کو کہتے ہیں نظر کرم. اگر ان صاحب پر جج ہیں ہائی کورٹ کے، بیٹا کوئی چھوٹی بات ہو نہیں جج کے، کاش مجھے نام آ جاتا ذہن میں تو میں آپ کو بتاتا. کوئی دیر ہوگی، وہ ضیاء الحق صاحب کا دور اتنا مجھے پتا. تو وہ بیٹا آپ دیکھیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں نظر کرم، کیونکہ دل میں خیال ڈال دیا گیا کہ درود شریف لکھو. آپ بچے کتنے خوش قسمت ہیں بیٹا، بعض لوگ اتنے بچے پیارے پیارے انداز، پھول بوٹے. میں وہ محبت ہے نا بیٹا، ویسے پھول بوٹا درود شریف نہیں ہے، لیکن وہ محبت ظاہر کرتے. تو کاتب کا واقعہ میں نے سنا ہے آپ کو، دیکھیں وہ اینڈ کیا ہوا اس کا، وہ آپ سے پسند فرما. دیکھیں بیٹا ایک بات ہے، بڑی لطیف سی بات ہے. جب آپ نے دنیا میں آنا تھا، جب آپ نے تشریف لانی تھی دنیا میں، ہم لوگ سب لوگ اپنی مرضی سے تو آئے نہیں. تو میں تو بیٹا جب بھی کبھی ایسے دیکھتا ہوں نا، آج کل آپ پتہ ہے نیٹ کا دور سارا دیکھتا ہوں جی، دور دیکھتا ہوں جی کہ فلاں چیز اس طرح ہے. تو میں نے ایک دن مجھے کسی نے سینڈ کی بیٹا چھوٹی سی بات کہ کسی کی نا جو بدھ مذہب کے لوگ ہیں نا، تو وہ ان کا کوئی سیمیٹری تھی، گریو یارڈ جو بھی، تو بیٹا جیسے توڑے نہیں ہوتے بوریوں میں، اس میں کہ کیا ہے، وہ دیکھا توڑوں میں سے نکالیں تو پیچھے دیکھا جو گدھ ہیں وہ ہوگا 150-200. تو وہ ایک صاحب آئے اس کو ایسے اوپر سے کاٹیں، بیچ میں سے لاشیں نکلے، ان کو 2 زانوں بٹھائیں اور ایک ٹکڑا سا اس کی چمڑی کو اتارے. مجھے سمجھ نہیں. پھر وہ ساتھ میں نے پڑھا، ہو ایک میدان سا تھا، کچھ وہ لال لال سے انہیں کپڑے پہنے 4 میں، ایک بندہ ان کے جسم کی تھوڑی چمڑی اتار گزر، اینڈ ود ان نو ٹائم وہ اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ کر دیتے تھے. ان کو 3-4 لاشیں کارپس آتی تھی. تو مجھے اس ٹائم بھی یقین جانے مجھے بتایا جا، سناؤ فیاض کتنا پیارا تمہیں حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید خلع شاہ ابراہیم امتی بنایا. وہ اہل کتاب تدفین کرتے ہیں. اب دیکھیں نا بیٹا، ہمارا جو مردہ ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، پاک صاف کفن پہنایا جاتا ہے، ایک خوشبو بھی لگا دیتے. تو یہ چیزیں کیا ہے، میں اینڈ آپ دیکھیں ہمارا کیسے، بھلے جو بھی مال ہو، تو میں اتنا آپ یقین جانے میں بھول نہیں سکا اس واقعے کو. شاید آپ نیٹ پر سرچ کریں تو آپ بھی دیکھ کے آپ گھبرا جائیں. تو اللہ معاف کر دے، ہم کہتے ہیں یار کسی کی لاش کو نوچ کے کھا گئے، جانور مر گیا بیچارہ، کیڑے پڑ گئے، دنیا میں ظاہری کر رہا ہوں بات. تو بیٹا کتنی بڑی ہم خوش قسمت نہیں بیٹا، درود شریف لکھنے والے آپ بھی خوش قسمت نہیں لوگ، آپ سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ پر نظر کرم ہوئی ہوئی ہے، ورنہ آپ نہ لکھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دیں، مجھے بھی دیں، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہم کثرت سے درود شریف لکھنے والے بن جائیں. اور وہ جج کا واقعہ میں سنا ہے، کچھ پہلے واقعات میں بیان کیے ہیں، تو میرے اور بھی ایکسپیرینس میں ہے واقعہ، اگر آئے تو میں بیٹا بیان کروں گا. یہ بیٹا بیچ میں جو ذکر کر دیتا ہوں تھوڑے بہت کا، یہ بطور ایکسٹرا کرتا ہوں کہ دیکھیں شاید اس میں کوئی بات آپ کو اچھی مل جائے. تو میرا ذاتی ایکسپیرینس، ہم تو بڑے لوگ ہیں بیٹا، آج ہیں کل نہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں ہم تو ایک وقت کی روٹی نہ کھائیں، فرض کو روٹی سے مراد ہے لائٹ چیزیں کوئی نہ کھائیں، تو ایک وقت کا جو ہمارا ہوتا ہے نا ناغا کسی میڈیسن کا، وہ ہمیں 3 دن تک کمزور کر دیتا ہے. عمر ایک ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے عمر کی، ٹھیک ہے. تو اللہ کرم کریں بیٹا، فضل کریں، کیونکہ میں تو ایکسپیرینس کر چکا نا وہ روح کے نکلنے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکلتے ہوئے روح جو بھی سن رہے ہیں، چونٹی کے کاٹنے جتنی بیٹا کسی کو آپ میں سے درد نہ ہو. اور جب درود شریف اب لکھا ہوا پیچھے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، تو کتنا ہوگا. تو اس کا تو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا فیض و برکات ملیں گے، روح کو ملیں گے. جیسے کوئی صدقہ جاری آپ کر دیں تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ توفیق دیں، کرم فرمائیں بیٹا. میں نہ کو مقرر ہوں بیٹا، نہ کچھ ہوں، بس میرے دل میں باتیں آتی ہیں. تو سعدیہ بیٹی بھی کہتی ہے ابو کوئی تھوڑا سا بیان کر دیا کریں. چلے کو میرے بیٹا بیان کرنے سے کوئی اگر کسی کا اس میں سے کوئی اچھی چیز مل جائے گی تو بیٹا میری بھی عاقبت سنور جائے گی جی. تو جو کرے گا عمل اس کی بھی ہو جائے گی جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرمائے، عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے اور کثرت سے لکھنے والا فرمائے، کثرت سے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب نظر کرم ہے جی. دنیا کے ہر ایک کام میں، عقبہ کی ہر ایک بات میں نظر کرم درکار ہے یا سید والا گوہر صلی اللہ علیہ وسلم جی.